بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ لسنرز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، یہ خوفناک کہانی الیاس کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے۔ الیاس بتاتے ہیں کہ جب وہ رہا کرتے تھے یو کے میں، وہ بتاتے ہیں کہ جب میں یو کے میں رہا کرتا تھا اپنے کزن کے ساتھ، تو میں وہاں پر نیو گیا تھا، اور 3-4 سال پہلے کی یہ بات ہے جب میں وہاں پر نیو شفٹ ہوا یو کے میں میرے کزن کے پاس۔ میرا کزن پہلے سے وہاں پر رہتا تھا، وہ اسٹڈیز کے لیے گیا ہوا تھا میرا کزن، اور میں جو تھا میں جاب کے سلسلے میں گیا تھا وہاں پہ۔ تو جب میں وہاں پر گیا، میں نے پہلے اپنے کزن سے بات کی ہوئی تھی کہ میری کہیں جاب کی تم بات کرو، اگر کہیں ہو جاتا ہے میرا انتظام تو میں وہاں پر آ جاؤں گا۔ تو میرے کزن کی مجھے کال آ گئی اور اس نے مجھے بولا کہ تمہاری جاب کی بات ہو چکی ہے اور تمہیں ایک پیزا ریسٹورانٹ میں وہاں پر تمہیں کام کرنا ہے۔ تو میں وہاں پہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ بڑے ملکوں میں وہاں پر جا کر اچھے پیسوں والی جاب اتنی جلدی اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ تو میں اس کے پاس چلا گیا یو کے، اور وہاں جا کر میں نے اپنی جو جاب تھی وہ اسٹارٹ کر لی وہاں پر۔ وہ ایک کافی بڑا وہ ریسٹورانٹ تھا پیزا کا، اور جہاں پر وہ ریسٹورانٹ تھا وہ اسٹریٹ جو تھی وہ تھوڑی سی سنسان تھی، وہاں زیادہ لوگ جو تھے وہ نہیں آتے جاتے تھے، بس وہاں پہ جو ہمارے ریسٹورانٹ پہ لوگ آتے تھے وہی ہوتے تھے۔ باقی جو دکانیں وہاں کی تھیں، جو شاپس تھیں، وہ اتنی نہیں کھلتی تھیں، اکثر وہ شاپس جو تھیں وہ بند ہی رہا کرتی تھیں۔ جب میں وہاں پر گیا پہلے دن، تو میرے جو اونر تھا وہاں کا، ریسٹورانٹ کا اونر تھا، اس نے مجھے سارا بتایا کہ تمہیں یہ رولز یہاں پر فالو کرنے ہیں اور اپنے سینئرز کے بات ماننی ہے تم نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ جیسا کہتے ہیں میں کروں گا ویسے ہی۔ اور پھر انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو کچن ہے، پیچھے ایریا جو ہے کچن کا، اس کے اندر جو دروازہ بنا ہوا ہے، وہ دروازہ جو ہے وہ بیسمنٹ کا دروازہ ہے، نیچے بیسمنٹ کا، اور وہ دروازہ ہمیشہ لاکڈ رہتا ہے۔ وہاں پر ہم لوگ زیادہ چیزیں نہیں رکھتے، اس لیے اگر تمہیں کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، تمہارا کوئی سینئر تمہیں کہے کہ تم یہ لے کر آؤ، تو تم صرف اس وقت اس دروازے کو کھولو گے، ادروائز تم نے اس دروازے کے قریب نہیں جانا اور نہ ہی اس لاک کو کھولنا ہے۔ اور یہ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر کوئی اور لاک لگانا اسے بھول جائے دروازے کو، تو تم نے اس دروازے کو اچھی طرح لاک لگانا ہے۔ تو مجھے یہ بات تھوڑی ویئرڈ لگی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کروں گا ایسے ہی، اگر مجھے نظر آیا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو میں اسے لاک لگا دیا کروں گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا، اور میری جو ڈیوٹی تھی وہ میری نائٹ شفٹ ہوتی تھی وہاں پر۔ میں شام کے وقت جایا کرتا تھا 6 بجے، اور واپس میں آیا کرتا تھا 1-2 بجے، جب بالکل کوئی کسٹمر نہیں ہوتا تھا وہاں ریسٹورانٹ میں۔ تو میرا کام ہوتا تھا کہ مجھے ریسٹورانٹ بند کرنا ہوتا تھا، سارا دیکھنا ہوتا تھا کہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، اور ساری صفائی کرنی ہوتی تھی مجھے ریسٹورانٹ کی۔ اور میرے ساتھ ایک اور تھا، میرے ساتھ ہی وہ کام کیا کرتا تھا، وہ بھی وہاں پر نیو آیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ کام کرتا تھا، اور ہم دونوں جو تھے وہ دوست بن گئے وہاں پر بہت اچھے۔ اور ہمارا ایک سینئر تھا، وہ سینئر بھی ہم سے بہت اچھی طریقے سے بات کیا کرتا تھا، ہمیں بالکل بھی کبھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ہمیں بری لگے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارے ریسٹورانٹ میں کافی رش تھا، کافی کسٹمرز تھے، تو کچھ سامان تھا جو کچن کا تھا ضرورت کا، وہ سامان بیسمنٹ میں رکھا ہوا تھا۔ تو جو میرا سینئر تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کاؤنٹر کو سنبھالو اور میں جا کر بیسمنٹ میں سے وہ چیز لے آتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، آپ رہنے دو، آپ کاؤنٹر پہ کھڑے رہو اور میں جا کر لے آتا ہوں بیسمنٹ میں سے، نیچے سے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لے آؤ، لیکن جلدی واپس آنا، وہاں پر زیادہ دیر مت لگانا، نیچے بہت اندھیرا ہے اور کوئی لائٹ وائٹ نہیں ہے نیچے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ میں نے بیسمنٹ کا لاک کھولا جا کر، اور کافی لمبی سیڑھیاں تھیں، میں نے ان سیڑھیوں کو کراس کیا، اور نیچے جب میں پہنچا تو وہاں بیسمنٹ میں ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی،
اس سے باہر کی روشنی اندر آتی تھی تھوڑی بہت، تو وہاں پر کافی سارے باکسز وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور کافی دھول مٹی تھی وہاں پر۔ میں اس باکس کو ڈھونڈنے لگا جو مجھے چاہیے تھا، کچن کے جو ضروریات کا سامان تھا۔ جیسے ہی مجھے وہ باکس ملا، میں اسے لینے کے لیے جب نیچے جھکا اسے اٹھانے کے لیے، تو مجھے کلیئرلی آواز آئی جیسے میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے، اور اس کے پیروں کی آواز میں نے کلیئر سنی۔ مجھے ایسے لگا کہ شاید میرا سینئر آ گیا ہے پیچھے سے، یا کوئی میرا وہ جو میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا وہ ورکر آ گیا ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں ہے تو میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ میں نے خود ان قدموں کی آواز سنی تھی جو میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے چیزیں جو تھیں وہ میں اٹھا کر اور اوپر آنے لگا سیڑھیوں سے۔ جیسے ہی میں آدھی سیڑھیوں میں پہنچا، نیچے ویسے کافی اندھیرا تھا، جب میں آدھی سیڑھیوں میں پہنچا تو مجھے کوئی آواز آئی جیسے کوئی باکس جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے اس میں سے کوئی باکس کسی نے چھیڑا ہے، کوئی موو ہوا ہے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو وہ باکس ہیں، ایک کونے میں باکس رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ جو کونا تھا وہ تھوڑا خالی تھا پیچھے سے، اور اس خالی جگہ پر مجھے ایسے لگا کہ ان باکسز کے پیچھے چھپ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو بھی بیٹھا ہوا تھا وہ تھوڑا بہت موو کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ چیز دیکھی ہے، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور میں اوپر بھاگا وہ چیزیں لے کے۔ جیسے ہی میں کچن میں پہنچا تو میرے ایکسپریشنز جو تھے وہ دیکھ کر جو وہاں کے شیف تھے وہ پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہے ہو، کوئی مسئلہ ہوا ہے نیچے بیسمنٹ میں؟ تو میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا شاید اگر میں ان کو بتاؤں گا تو یہ لوگ میری بات کا یقین نہ کریں، تو اچھا ہے کہ میں پھر اپنا منہ بند رکھوں۔ اس کے بعد الیاس بتاتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اسے لاک لگایا بیسمنٹ کو، اور میں پھر وہاں جانا اوائڈ کرتا تھا زیادہ سے زیادہ کہ میں بیسمنٹ کے اندر نہ جاؤں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رات کے وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 10-11 بجے کا ٹائم تھا، اور کسٹمرز جو تھے وہ بھی نہیں اس دن کسٹمرز بھی بہت کم تھے، اور 10-11 بجے کے قریب ہمارا جو ریسٹورنٹ تھا وہ بالکل خالی ہو گیا، اور جو شیف وغیرہ تھے وہ بھی چلے گئے چھٹی کر کے، اور بس میں اور میرا فرینڈ تھا، ہم لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کاؤنٹر پہ، اور ہمیں 1-2 بجے جا کر چھٹی ہونی تھی، اور باہر بہت زیادہ سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ تو اچانک سے ہمارے ریسٹورنٹ کا گیٹ کھلا، اور ڈور جب اوپن ہوا تو ایک بچہ آیا، اور وہ جو بچہ تھا اس کو دیکھ کر ہم حیران ہو گئے بہت زیادہ، اور ہمیں حیرت بھی ہوئی کیونکہ وہ جو بچہ تھا اتنی سنو فال میں، اتنی برف باری میں، اس نے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور نیچے ایک نکر پہنی ہوئی تھی، اور اسے بالکل بھی دیکھ کے ایسے فیل نہیں ہو رہا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے یا جو سم تھنگ ایلس۔ اور وہ جو بچہ تھا اس کا جو فیس تھا، وہ فیس دیکھ کر بھی ہم لوگ تھوڑا خوف زدہ ہوئے، کیونکہ اس کی جو آنکھیں تھیں وہ ہماری آنکھوں سے، مطلب انسانی آنکھ سے کچھ زیادہ ہی بڑی بڑی فیل ہو رہی تھی، اور وہ بالکل بھی آنکھیں جھپک نہیں رہا تھا اپنی، اور اس کے جو ہاتھ تھے وہ بھی بہت لمبے لمبے محسوس ہو رہے تھے بچے کے۔ نارمل جو بچوں کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ اتنے لمبے نہیں ہوتے، اس کے لمبے لمبے بہت محسوس ہو رہے تھے ہاتھ۔ وہ آیا کاؤنٹر پر اور اس نے آرڈر دیا ہمیں ایک چیز کا، میں نے اسے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا آرڈر ابھی لے آتا ہوں تیار کر کے۔ تو جو میرا فرینڈ مجھے کہنے لگا کہ نہیں تم بیٹھو، میں کچن میں سے آرڈر لے کر آ جاتا ہوں تیار کر کے۔ اس وقت جو تھا بیسمنٹ کا جو لاک تھا، وہ میں نے تو بیسمنٹ کا لاک لگایا تھا، لیکن جو بعد میں جو شیفز تھے وہ جانے لگے تھے تو انہوں نے کوئی چیزیں وغیرہ رکھنی تھی، تو انہوں نے وہ بیسمنٹ کا جو لاک تھا وہ نہیں لگایا، اور وہ جو بیسمنٹ کا دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ جب میرا فرینڈ جو تھا وہ کچن کے اندر گیا اور آرڈر تیار کرنے لگا، تو وہ جو بچہ میرے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ بس مجھے ہی دیکھ رہا تھا، میری طرف کھڑا ہوا مجھے دیکھنے لگ گیا۔ میں اس بچے سے بات کرنا چاہتا تھا کوئی، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا اس سے کوئی بات کرنا، کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ عجیب وائبز آ رہی تھی، پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا حلیہ اتنا عجیب کیوں ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو بچہ تھا اچانک سے وہ بچہ باہر چلا گیا ریسٹورنٹ کے دروازہ کھول کے،
میں اسے پیچھے سے روکتا رہ گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ اپنا آرڈر تو لیتے جاؤ۔ وہ جو بچہ تھا اس نے میری کوئی بات نہیں سنی، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور وہ بس باہر چلا گیا ریسٹورنٹ کے۔ جیسے ہی وہ باہر گیا مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے اس نے آرڈر دے دیا، اب یہ باہر بھاگ گیا۔ پیچھے سے میرے دوست کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں کچن میں سے۔ جیسے ہی میں نے اپنی دوست کی چیخنے کی آوازیں سنی میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ جب میں کچن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو بیسمنٹ کا دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا آدھا، اور وہ جو دروازہ تھا اس کے آگے ہی میرا جو دوست تھا وہ بیٹھا ہوا تھا زمین پہ، اور اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ چیخ رہا تھا، مسلسل چیخ رہا تھا۔ میں نے اسے جا کے ہلایا جلایا اور اس سے پوچھا تمہیں ہوا کیا ہے، تم اس طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ تو میرا جو دوست تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں ابھی یہاں پر جب اندر آرڈر تیار کرنے آیا تو مجھے اچانک سے آواز آئی جیسے بیسمنٹ کا جو دروازہ ہے کوئی اسے ناک کر رہا ہے بار بار۔ تو میں نے اس چیز کو اگنور کیا، مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، ویسے ہی آواز کسی اور چیز کی ہوگی۔ اس کے بعد جب میں دوبارہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا تو پھر مجھے ایسے لگا کہ شاید بیسمنٹ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے۔ میں نے جب دروازے کی طرف دیکھا تو دروازے کے درمیان میں ایک مخلوق کھڑی ہوئی تھی جس کا قد بہت چھوٹا تھا، جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے، اور وہ جو مخلوق تھی نہایت ہی خوفناک مخلوق تھی وہ۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ بہت سارے زخم اور بہت سارے جیسے پھوڑے ہوتے ہیں وہ اس کے منہ پر اور اس کے پورے جسم پر تھے، اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے اور ان پھوڑوں میں سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا، اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ ایسے تھیں جیسے کوئی لال کلر کا کوئی لائٹ ہوتی ہے، لال کلر کی لائٹ اس کی آنکھوں سے نکل رہی تھی، اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی کھڑی ہوئی، اور وہ بالکل اس بیسمنٹ کے دروازے کے درمیان میں کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے اسے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور میں چیخیں مارنے لگ گیا، اور پھر جو میرا دوست تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ الیاس چلو جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں ریسٹورنٹ میں سے، جلدی سے سارا کچھ لاک کرو اور ہم چلتے ہیں۔ میں بھی تھوڑا سا پریشان ہو گیا، میں بھی خوف زدہ ہو گیا کیونکہ پہلے میں ایکسپیرینس کر چکا تھا اس چیز کو۔ میں نے جلدی سے سارا کچھ لاک کیا اور ہم نے لائٹس وغیرہ آف کی۔ میں نے اس وقت اس کو نہیں بتایا اس بچے کے بارے میں، اور جب ہم لوگ باہر نکلنے لگے ریسٹورنٹ سے، ہم دو دوست ہی تھے صرف وہاں پہ، 2 ورکرز اور کوئی بھی نہیں تھا ریسٹورنٹ میں۔ ہم جب باہر نکلنے لگے تو ہمیں ایسے آواز آئی کہ جیسے کچن میں کچھ جیسے شیف وغیرہ کام کرتے ہیں وہاں پہ تو آواز آتی ہے چیزوں کی گرنے کی، یا جیسے کوئی بنا رہا ہے کوئی چیز، کوئی آرڈر تیار کر رہا ہے، ہمیں ایسے آواز آنے لگی، وہاں سے برتنوں کے موو کرنے کی آوازیں آنے لگیں، کچھ چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، ہم لوگوں نے جلدی سے اس ریسٹورنٹ کو لاک لگایا اور ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ وہ اپنے گھر چلا گیا، میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ واپس آ کے میں نے اپنے کزن کو سارا واقعہ بتایا جو اس ریسٹورنٹ میں ہو رہا تھا۔ پھر وہ جو کزن تھا اس نے کہا ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، تم یہ جو جاب ہے ریسٹورنٹ کی اسے چھوڑ دو، میں تمہارے لیے کوئی اور نوکری ڈھونڈ دیتا ہوں، تم وہاں پر سٹارٹ کر سکتے ہو، تم اس ریسٹورنٹ کی جاب کو چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ وہ جو جنات ہیں ابھی وہ صرف اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں، آگے آگے وہ نقصان نہ پہنچا دیں تمہیں، تو تم ابھی سے احتیاط کرو اور اس ریسٹورنٹ کو چھوڑ دو۔ اگلے دن میں گیا ریسٹورنٹ میں اور میں نے ریسٹورنٹ کے مالک کو سب کچھ بتایا جو ہمارے ساتھ ہوا پچھلی رات کو، اور جو اس دن بھی میرے ساتھ ہوا، اور میں نے انہیں کہا کہ میں اب یہاں اور نوکری نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے میری پے جو ہے مجھے دے دیں اور آپ کسی اور کو رکھ لیں میری جگہ پہ۔ تو وہ جو مالک تھا میں بہت حیران ہوا کہ اس نے بالکل بھی کوئی بات نہیں کی جیسے آرگیومنٹس ہوتی ہیں کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے یہ وہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں، اور اس نے مجھے میری پیمنٹ دے دی اور میں بھی پھر پیمنٹ وغیرہ لے کے اپنی واپس آ گیا۔ اس کے بعد وہ جو لڑکا تھا جو میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا اس کے ساتھ میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، وہ اس کے بعد بھی وہیں کام کرتا رہا اس ریسٹورنٹ میں۔ کبھی کبھار میں جایا کرتا تھا وہاں پر ریسٹورنٹ میں اس سے ملنے کے لیے، اور وہ لڑکا وہیں کام کرتا تھا، اور وہ بتاتا تھا کہ ابھی بھی یہاں پر کچھ واقعات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور رات کے وقت جن کی شفٹ ہوتی ہے نائٹ شفٹ ان کو تو بہت زیادہ جنات جو ہیں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ تو میں یہ سن کر بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں نے دوسری جاب سٹارٹ کر لی اور وہیں پر جاب کرنے لگا، اور اب میں پاکستان میں واپس آ گیا ہوں، اور یہ ایک کہانی تھی جو الیاس نے بتائی ہے۔
لسنرز آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.